میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس ہوا جن کے پیٹ بہت بڑے بڑے تھے، جیسے مکان ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے مکان، ان کے پیٹ بڑے بڑے مکانوں کی طرح تھے، اور ان کے اندر سانپ بھرے ہوئے تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، حضور یہ آپ کی امت میں سے سود خور ہیں جو سود کو کھاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب پوری ریاست کا نظام سود کے اوپر چل رہا ہو، اس میں کبھی برکت آ سکتی ہے؟ کتنی سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو سود کھاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہم اوپر لاکھ ورق چڑھائیں نا ساری باتوں کے کہ جناب ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور نیچے تمام معاملات لین دین سے لے کر ایک سوئی کے خریدنے سے لے کر اوپر عالمی سطح کے معاہدوں تک ساری باتوں میں سود شامل ہو، کیا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اگر وہ کہتے تھے کہ جی لوگ دنیا سود کا کاروبار کرتی ہے، ہمارے قائد فرماتے تھے کہ دنیا کے لیے وہ اصول نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے اترا ہے، دنیا کے لیے نہیں اترا۔ دنیا اس پہ عمل کرے یا نہ کرے اس کے لیے اہم نہیں ہے، اگر ہم نے قرآن کو چھوڑا تو وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو چھوڑ کر ہم یہ کہیں کہ ہماری معیشت نہیں چلتی، کیا معیشت درست ہو گئی ہے؟ کیا معیشت درست ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ جب تک میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کیا جائے گا، کبھی بھی معیشت درست نہیں ہو سکتی۔ ہاں، وقتی طور پر کچھ ڈالر لے کر کچھ وقت تو گزارا جا سکتا ہے، لیکن پھر جب سود اپنا حساب لیتا ہے، پھر یہ کہتے ہیں جی کہ IMF کے بھی مقروض ہو گئے ہیں۔ تو استاد صاحب نے فرمایا تھا ہم تمہیں ایک نسخہ بتاتے ہیں کہ آج سے اعلان کرو کہ ہم سود نہیں دیتے۔ حقیقت پیسے تب دیں گے جب ہمارے پاس ہوں گے۔ اس وقت ملک ہمارا خسارے میں ہے، بھاگ جاؤ، ہم سود نہیں دیتے۔ فرمایا تھا اگر ہم سے مانگنے آئیں گے وہ پیسے کہ ہمیں دو، تو ہم کہیں گے ان سے نکلواؤ جنہوں نے آپ سے پیسے لیے۔ ہماری قوم کے لیے تو کوئی خرچ نہیں ہوئے پیسے، بلکہ وہ پیسے تو جناب سوئس بینکوں میں چلے گئے، وہ پیسے تو جناب لندن اپارٹمنٹس میں چلے گئے، وہ پیسے تو جناب سرے محل میں چلے گئے، اور وہ پیسے تو جناب زرداری ہاؤس کے اوپر خرچ ہو گئے۔ قوم کو کیا ملا؟ قوم کے لیے نہیں۔ تو اگر پاکستان کے اندر حقیقی معیشت کا نظام درست کرنے کے لیے کوئی مخلص ہے تو سب سے پہلے سود کا نظام ختم کرنا ہوگا، اور سود کے نظام کی موجودگی میں کبھی بھی پاکستان کی معیشت ترقی نہیں کر سکتی، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کر ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک منظر دیکھا، جب آپ آگے گزرے کچھ لوگوں کے پاس تو جن کے ہونٹ اونٹوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور جن کے منہ میں پتھر ڈالے جاتے، پھر جناب جہنم کی چٹانیں ان کے منہ میں داخل کی جاتی۔ اب منہ اتنا سا ہے، اس کے اندر جہنم کی چٹان داخل کی جائے، آپ دیکھیں کتنا دردناک منظر ہوتا۔ جب وہ پھٹ جاتے، ٹوٹ جاتے، پھر دوبارہ صحیح ہو جاتے، پھر دوبارہ نئی چٹان داخل کی جاتی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا ناحق مال کھاتے تھے، جو یتیموں کے بیواؤں کے پلاٹوں پر قبضہ کرتے تھے، جو یتیموں اور بیواؤں کے کوٹوں پر قبضہ کرتے تھے، جو بیت المال کے اندر زکوٰۃ کے نام پر کرپشنز کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ ان کو یہ سزا تو قیامت تک ہے، اور یہ سارے جن کو سزائیں مل رہی ہیں یہ رب سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ قیامت قائم نہ ہو، ہمارا حشر تب کیا ہوگا، ہمیں کیا سزا، تب کیا سزا دی جائے گی۔ یہ منظر وہاں سے لے کر قیامت تک ہے، اور قیامت کے بعد انہیں دائمی جہنم ملے یا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے، یہ تو ایک بات کی بات ہے، لیکن اس دوران جو اللہ تعالیٰ نے عذاب مقرر کیا ہے اس کے اوپر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر سے واپسی آئے تو آ کر کہا کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس، پھر لامکاں، پھر سارے معاملات۔ تو جب قریش کے سامنے یہ بات آئی تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ابو جہل بھاگا۔ یہ کافروں اور منافقوں کا کام ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اچھی بات سنی تو دائیں بائیں کان لگائے کہ جی یہ بات سچی ہے یا نہیں۔ بھاگا حضرت جناب صدیق اکبر کے پاس آیا، انہوں نے کہا جی ایک بندہ راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس جائے، پھر لامکاں، پھر آگے چلا جائے، کیا آپ کی عقل کام کرتی ہے؟ قربان جاؤں حضرت صدیق اکبر پر۔ پوچھا یہ کہا کس نے ہے، یہ بات کہی کس نے ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بات آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے اگر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بڑی بات کرے تو صدیق ماننے کے لیے تیار ہے۔